السلام علیکم دوستو۔ عرب دنیا کا ایک ایسا ملک جو سائز میں تو بہت چھوٹا ہے مگر دولت اور آسائش میں بہت بڑا، یہاں تک کہ اس کی کرنسی دنیا کی دوسری سب سے مضبوط کرنسی ہے۔ اس ملک کی نائٹ لائف اتنی مشہور ہے کہ سعودی عرب سے لوگ رات کے وقت خاص طور پر یہاں آتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں بحرین کی، ایک ایسے ملک کی جس کی تاریخ، اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور مذہبی اور سیاسی واقعات دنیا بھر میں دلچسپی کا مرکز ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بحرین کی تاریخ کیا ہے، کیا اس ملک نے اسرائیل کو تسلیم کیا، یہودی کون سے تہوار جہاں مناتے ہیں، اور ہجر اسود 22 سال تک بحرین میں کیوں رہا۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ ملک بھی پاکستان اور سعودی عرب کے نئے دفاعی معاہدے کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور آخر آبادی سے 4 گنا زیادہ سیاح یہاں کیوں آتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں بحرین کے ایک شاندار اور دلچسپ سفر پر۔ بحرین کا سرکاری نام ہے مملکت البحرین۔ یہ ملک خلیج عرب میں واقع ہے اور سعودی عرب کے مشرقی ساحل کے بالکل قریب ہے۔ اگرچہ یہ ایک چھوٹا ملک ہے لیکن انتہائی امیر اور ترقی یافتہ ہے۔ ایک زمانے میں اسے موتیوں کی سلطنت کہا جاتا تھا کیونکہ قدیم زمانے میں یہاں کے لوگ سمندر سے موتی نکالنے کا کام کرتے تھے۔ دنیا میں اس ملک کی اہمیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس دنیا کی دوسری مضبوط ترین کرنسی ہے جسے بحرینی دینار کہا جاتا ہے۔ ایک بحرینی دینار کے بدلے میں تقریباً 746 پاکستانی روپے یا 233 بھارتی روپے ملتے ہیں۔ بحرین ایک جزیرہ نما ملک ہے جس کی کل آبادی تقریباً 18 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا میں 148ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملک کا کل رقبہ 786 مربع کلومیٹر ہے اور اس لحاظ سے یہ دنیا کا 170واں سب سے چھوٹا ملک ہے۔ اس کی سرکاری زبان عربی ہے مگر اس کے علاوہ انگلش، اردو اور ہندی بھی بولی جاتی ہیں۔ بحرین میں تقریباً 1,20,000 پاکستانی اور 3 لاکھ بھارتی مقیم جہاں ایشیا کے مختلف ممالک سے لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں۔ دوستوں، یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پورے ملک میں اصل بحرینی عرب باشندے صرف 8 لاکھ کے قریب ہیں جبکہ باقی تمام آبادی بیرونی ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کی۔ بحرین کے مقامی عرب اب بھی اپنی ثقافت، لباس اور روایات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ملک کی جی ڈی پی تقریباً 48 ارب ڈالر ہے اور یہاں کے شہریوں کی سالانہ اوسط آمدنی دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتی ہے۔ البتہ یہ خوشحالی زیادہ تر مقامی عرب شہریوں تک محدود ہے۔ ملک کا دارالحکومت منامہ ہے جو بحرین کا سب سے ترقی یافتہ شہر ہے۔ یہ شہر اپنی اونچی عمارتوں، شاپنگ مالز اور تاریخی مقامات کے لیے مشہور ہے۔ بحرین کا زمینی بارڈر صرف سعودی عرب سے ملتا ہے جس سے 25 کلومیٹر لمبے کنگ فہد کازوے کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ سمندری فاصلے پر اس کے قریب قطر اور ایران واقع ہیں۔ بحرین کے ساتھ سعودی عرب کے شہر دمام اور الخبر لگتے ہیں اور یہ راستہ تجارتی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ ملک میں آئینی بادشاہت قائم ہے اور موجودہ بادشاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ ہیں۔ بحرین کاروباری لحاظ سے بھی ایک نہایت اہم ملک ہے کیونکہ یہاں انکم ٹیکس 0 ہے، یعنی یہاں کام کرنے والوں پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگتا۔ اسی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ عرب ممالک میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور خاص طور پر بحرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ بحرین کا شاہی خاندان آل خلیفہ دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے پاس پرائیویٹ جیٹس ہیں اور انہوں نے میکلارن کمپنی میں بھی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بحرین ایک ہی جزیرے پر مشتمل ملک ہے مگر حقیقت میں بحرین 33 جزائر پر مشتمل ہے۔ کئی سالوں میں یہاں مصنوعی جزائر بھی بنائے گئے ہیں تاکہ سیاحت اور رہائش کے لیے جگہ بڑھائی جا سکے۔ اب ذرا بحرین کی تاریخ پر چلتے ہیں۔ بحرین کی تاریخ تقریباً 5000 سال قدیم زمانے میں اسے دلمن کے نام سے جانا جاتا تھا جو کہ ایک نہایت اہم تجارتی مرکز تھا۔ بحرین میں اسلام کی آمد 7ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بحرین کے حکمران المنذر بن ساوہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور میں بحرین کا شمار ابتدائی اسلامی صوبوں میں ہوتا تھا لیکن بحرین کی تاریخ میں ایک ظالم حکمران بھی گزرا ہے جس کا نام تھا ابو طاہر سلیمان۔ اس نے مکہ مکرمہ پر کئی بار حملے کیے۔ ان حملوں میں ہزاروں حاجیوں کو شہید کیا گیا اور 930 عیسوی میں اس نے خانہ کعبہ سے حجر اسود چوری کر لیا۔ ابو طاہر نے حجر اسود کو پورے 22 سال تک بحرین میں اپنے پاس رکھا۔ آخر کار عباسی خلیفہ نے تعاون اور مذاکرات کے بعد حجر اسود کو واپس حاصل کیا۔ بعد کے ادوار میں 16ویں صدی میں پرتگالیوں نے بحرین پر قبضہ کر لیا اور 17ویں صدی میں فارس کی سلطنت نے اسے اپنے زیر تسلط کر لیا۔
تاہم 1783 عیسوی میں آل خلیفہ خاندان نے فارس کے قبضے سے بحرین کو آزاد کروایا اور آج تک یہی خاندان اس ملک پر حکومت کر رہا ہے۔ خلیفہ خاندان کے آباء و اجداد نجد کے علاقے سے بحرین آئے تھے، جو آج ریاض کے گرد و نواح کا علاقہ ہے۔ اسی وجہ سے بحرین کے شاہی خاندان کے سعودی شاہی خاندان سے گہرے تعلقات ہیں۔ 1820 میں بحرین نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت بحرین کی بحری سلامتی کی ذمہ داری برطانیہ کو دے دی گئی۔ یہ وہی غلطی تھی جو قطر نے بھی اسی دور میں کی تھی۔ اسی وجہ سے جب قطر پر حملہ ہوا تو وہ بے بس نظر آیا۔ تقریباً تمام عرب ممالک نے اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری برطانیہ اور بعد میں امریکہ کے سپرد کر دی، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے اثر کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر لیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوگا تو اسے دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اسی دفاعی تعاون کی بدولت سعودی عرب نے پاکستان کی مدد سے اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور کے قریب پہنچا دیا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی عزت کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت پاکستان کے فوجی دستوں کے سپرد ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کے اس کردار کو کھلے عام سراہا ہے۔ ان سب واقعات کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، اسرائیل کی عرب دنیا پر بڑھتی ہوئی جارحیت، اور یہی وجہ ہے کہ آج عرب ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی طرف دیکھنے لگے ہیں۔ 1932 میں بحرین کی قسمت بدل گئی کیونکہ اسی سال بحرین میں تیل دریافت ہوا اور وہ عرب کا پہلا ملک بن گیا جس نے زمین سے تیل نکالا۔ تیل کی دریافت کے بعد بحرین کی معیشت نے جیسے پر لگا لیے۔ گاؤں، کھیت اور مٹی کے گھر رفتہ رفتہ جدید عمارتوں، سڑکوں اور روشنیوں میں بدلنے لگے۔ لیکن بحرین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے تیل پر مکمل انحصار نہیں کیا۔ اس نے جلد ہی سمجھ لیا کہ تیل ہمیشہ نہیں رہے گا، اسی لیے بحرین نے فائنانس، ایجوکیشن، انڈسٹری اور صحت میں زبردست سرمایہ کاری کی۔ آج بحرین گلف کارپوریشن کونسل یعنی خلیجی ممالک میں سب سے زیادہ اوپن اکانومی رکھنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ یہاں غیر ملکی سرمایہ کاری کا ماحول نہایت خوشگوار ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی کئی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں بحرین میں اپنے ہیڈ کوارٹرز قائم کر چکی ہیں۔ بحرین میں عالمی بینکنگ سیکٹر بہت مضبوط ہے۔ یہ ملک خلیج میں فائنینشیل سینٹر بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے بحرین کو اکثر لوگ مڈل ایسٹ سنگاپور بھی کہتے ہیں۔ بحرین میں سیاحت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہاں کی راتیں روشن، سمندر نیلا اور ثقافت پرانی مگر زندہ ہے۔ بحرین کے مشہور مقامات میں بحرین فورٹ شامل ہے جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہے۔ اسی طرح ٹری آف لائف یعنی درخت حیات ایک ایسا حیران کن درخت ہے جو ریگستان کے بیچوں بیچ بغیر پانی کے 400 سال سے زندہ ہے۔ یہ درخت سائنسدانوں کے لیے ابھی تک ایک مہمہ بنا ہوا ہے۔ بحرین میں فارمولا 1 ریسنگ ٹریک بھی ہے جو مڈل ایسٹ میں پہلا F1 سرکٹ مانا جاتا ہے۔ یہاں انٹرنیشنل ریسنگ ایونٹس، شوز اور فیسٹیولز ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ منامہ بحرین کا دارالحکومت دن رات جاگنے والا شہر ہے۔ یہاں کی گلیوں میں عربی، انگلش، اردو اور ہندی سب بولی جاتی ہیں۔ بحرین کی آبادی تقریباً 17 لاکھ ہے جن میں سے آدھے سے زیادہ غیر ملکی ورکرز ہیں۔ ان میں پاکستانی، بھارتی، فلپائنی اور بنگلہ دیشی شامل ہیں۔ پاکستانیوں نے بحرین کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ بحرین کے ہسپتالوں، اسکولوں، پولیس اور آرمی میں پاکستانی لوگ بڑی تعداد میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بحرین کے بادشاہ شیخ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ نے کئی بار اپنے بیانات میں کہا ہے یہ تعلق صرف سفارتی نہیں بلکہ دل سے دل تک کا ہے۔ بحرین نے 1971 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور اسی سال اسے اقوام متحدہ کی رکنیت ملی۔ آزادی کے بعد بحرین نے اپنی شناخت بطور ایک جدید، تعلیم یافتہ اور امن پسند قوم کے طور پر بنائی۔ یہاں کی شرح خواندگی تقریباً 95% ہے جو عرب دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ بحرین کی خواتین تعلیم، سیاست اور کاروبار میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہاں کی خواتین پارلیمنٹ، بینکنگ اور صحافت تک پہنچ چکی ہیں جو کہ عرب دنیا میں ایک بڑی تبدیلی سمجھی جاتی ہے۔ بحرین کا معاشرہ نسبتاً روادار ہے۔ یہاں مختلف مذاہب اور زبانوں کے لوگ پرامن انداز میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بحرین کو برج بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ کہا جاتا ہے۔ بحرین کے تہوار جیسے عید الفطر، عاشورہ اور نیشنل ڈے پورے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں، اور بحرین کے بازار خاص طور پر منامہ سوق قدیم عرب ثقافت کا آئینہ ہے۔ یہاں خوشبوؤں، مسالوں، سونے اور قالینوں کی خوشبو ہر گلی میں پھیلی رہتی ہے۔ بحرین کا ایک اور دلچسپ پہلو اس کی پرل ڈائیونگ یعنی موتی
نکالنے کی قدیم روایت ہے۔ تیل سے پہلے بحرین کا سب سے بڑا ذریعہ آمدنی یہی موتی تجارت تھی۔ دنیا کے بہترین قدرتی موتی بحرین کے سمندروں سے نکلتے تھے۔ آج بھی پرانے مچھیرے موتیوں کی کہانی سناتے ہیں، کیسے ان کے آباء و اجداد سانس روک کے سمندر کی گہرائیوں میں خطرناک موتی شکاری بن کر اترتے تھے۔ یہ سب کچھ بحرین کو ایک ایسا ملک بناتا ہے جہاں تاریخ، دولت اور دل تینوں ایک ساتھ زندہ ہیں۔ پاکستان اور بحرین کے تعلقات نہ صرف سفارتی ہیں بلکہ یہ ایک روحانی اور تاریخی رشتہ بھی رکھتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد ہی نے ان دونوں ممالک کو ایک لڑی میں جوڑ رکھا ہے۔ بحرین کے کئی خاندان اپنی نسل کو عرب کے ان قبائل سے جوڑتے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں ہندوستان اور سندھ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو بحرین ان پہلے ممالک میں شامل تھا جنہوں نے پاکستان کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ اس وقت بحرین میں ہزاروں پاکستانی مزدور موجود تھے جو تیل کی صنعت، تعمیرات اور سیکیورٹی میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ آج بھی بحرین میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد پاکستانی رہائش پذیر ہیں۔ یہ لوگ بحرین کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بحرین کے اسپتالوں میں پاکستانی ڈاکٹر، اسکولوں میں پاکستانی اساتذہ اور پولیس فورس میں پاکستانی افسران، یہ سب ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بحرین کے بادشاہ شیخ حماد بن عیسیٰ 2014 میں بحرین کے بادشاہ نے پاکستان کا سرکاری دورہ کیا جس کے دوران کئی اہم معاہدے طے پائے۔ ان میں تعلیم، تجارت، سرمایہ کاری اور دفاعی تعاون کے معاہدے شامل تھے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوتے گئے۔ بحرین نے پاکستان میں کئی ہیومینٹیرین پروجیکٹ شروع کیے۔ ان میں بحرین ہاؤسنگ اسکیمز، تعلیمی وظائف اور طبی امداد کے منصوبے شامل ہیں۔ پاکستان نے بھی جواب میں بحرین کو سیکیورٹی ٹریننگ اور ڈیفنس کوآپریشن میں مدد فراہم کی۔ پاکستانی فوج نے بحرین کے افسران کو اپنی اکیڈمیوں میں تربیت دی۔ اسی کے بدلے میں بحرین نے پاکستانی فوجی مشیران کو اپنے سیکیورٹی سسٹمز میں شامل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بحرین آج عرب دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ بحرین کے لوگ پاکستانیوں کے بارے میں ایک خاص عزت اور محبت رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم پاکستانی دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے بھائی نظر آتے ہیں۔ اسی جذبے کے تحت بحرین میں ہر سال پاکستان نیشنل ڈے بڑی محبت سے منایا جاتا ہے۔ منامہ کی سڑکوں پر پاکستانی پرچم لہراتے ہیں اور عرب بچے اردو میں کہتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ یہ وہ منظر ہے جو ہر پاکستانی کے دل کو چھو جاتا ہے۔ بحرین کے اسکولوں میں اردو زبان کے کورسز شامل کیے جا رہے ہیں۔ بحرینی طلباء اردو بولنے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ بحرین کی معیشت میں پاکستانی کاروباری برادری کا بھی اہم حصہ ہے۔ ریسٹورانٹس، ٹرانسپورٹ، ریئل اسٹیٹ اور ٹیکنالوجی کے کئی کاروبار پاکستانیوں کے زیر انتظام چل رہا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی بحرین کی مکمل کہانی، ریت، سمندر، ایمان اور ترقی کی ایک ایسی داستان جس نے دکھایا کہ قومیں چھوٹی نہیں ہوتی، حوصلے چھوٹے ہوتے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ورلڈ ٹرپ انفو کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔